جو دشمن ہے وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کس وقت جو اس کا حریف ہے اس کو کس وقت میکسیمم نقصان پہنچایا جا سکے. یہ جو واقعہ ہوا اور اس کا الزام پاکستان پہ لگانا، یہ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے جس میں کہ انہوں نے بغیر کسی تردد کے الزام پاکستان پہ لگا دیا. وہ خطہ جس میں کہ 7.5 لاکھ فوج موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہونا ان کی کمپیٹنس پہ بڑا سوالیہ نشان پھیلاتا ہے. اب یہ جو ریزولوشن ہم نے پاس کیا جناب چیئرمین، یہ تو ہمارا فرض بھی تھا اور یہ ہمارا ایک ڈیوٹی بھی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک ہی میسج جانا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت کس حالات سے گزر رہا ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے اس نے کیا سوچ کر اور یہ کس ٹائمنگ کے ساتھ ہم پہ یہ الزام دھرا. دیکھیں، دشمن ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ ہمیشہ دشمنی کی ہے. ان کا جو RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے، جس کو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر اس کو فلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جس میں مسلمانوں پہ علیحدہ مظالم ہو رہے ہیں، آزاد اپنے کشمیر میں، آکوپائیڈ کشمیر میں ان کے مظالم جاری ہیں. لیکن کیا مختلف بناتا ہے انڈیا کو پاکستان سے؟ انڈیا ایک بڑا ملک جس میں کہ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف طبقوں کے لوگ رہتے ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. دیکھیں، آپ دشمن کی کسی ایسی بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ باوجود اتنے بڑے اور ملٹیپل بیک گراؤنڈز کے لوگ، مذاہب کے ہوتے ہوئے ترقی کر رہا ہے. انہوں نے اپنی اکانومی کو بہت بڑا کر لیا ہے. انٹرنیشنلی دے میٹر، whereas unfortunately we don't matter. Why? کیوں؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی اس ملک کے عوام کی منتخب کردہ نمائندے اس ملک کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. انڈیا میں، اور اس کے لیے صاف اور شفاف انتخابات کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہاں پہ الیکشنز میں کوئی کنٹروورسی ہوئی ہو کہ جی یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. جبکہ ہمارے ہاں ہر الیکشن، کہتے ہیں 1970 کا جو الیکشن تھا، 71 کا، وہ نسبتاً فری اینڈ فیئر تھا. لیکن ہمارے ملک میں ہر الیکشن متنازع رہا ہے، اور اس کی انتہا ہم نے 2024 کو دیکھی. اور اس الیکشن کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن سمجھا جاتا ہے. اس پہ سب نیشنل انٹرنیشنل رپورٹس چھپی ہیں، بلڈیٹ کی، اور وہ دوسرا جو ایک ہے مختلف فیفن، اور ایک تیسرا بھی ہے جنہوں نے کہ بڑی تفصیلاً رپورٹس کی ہیں. دیکھیں چیئرمین صاحب،
ہمارا ملک تبھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے، ہمارا ملک تبھی مضبوط ہو سکتا ہے، ہماری اکانومی، ہماری معیشت اس وقت ہو سکتا ہے، ہمارا ملک تبھی مضبوط ہو سکتا ہے، ہماری اکانومی، ہماری معیشت اس وقت تک کمزور رہے گی جب تک یہاں کے عوام کے منتخب کردہ جنمن لوگ ان ایوانوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو ایک لیجیٹمیسی دیتی ہے، بدقسمتی سے وہ لیجیٹمیسی اس وقت اس پہ بڑے سوالیہ نشانات ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ، خوشحال، پرامن ملک بنانا ہے تو ہمارے ملک میں ایک نیشنل کوہیژن ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے اس وقت۔ اس وقت ہر صوبہ، فیڈریشن جو ہے وہ اس کا ہر ایک یونٹ ایک مسئلے کا وہ بنا ہوا ہے، آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ اس وقت پوری فیڈریشن، بلوچستان ہو اس کے اپنے مسائل، خیبر پختونخوا اس کے اپنے مسائل، سندھ ہو اس کے اپنے مسائل، پنجاب اس کے مسائل نسبتاً کم لیکن کسانوں کے لحاظ سے کافی وہاں پہ ایک وہ پائی جاتی ہے، ایک ایسی صورتحال جس میں کہ پنجاب کے کسان کو بالکل اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو نیشنل کوہیژن، یہ جو ہم ریزولوشن پاس کرتے ہیں، اس ریزولوشن میں اس میں اگر آپ نے حقیقی روح پھونکنی ہے، کیونکہ جب تک آپ کے الفاظ کے پیچھے ایک فورس نہیں ہوگی، ایک قوت نہیں ہوگی، اور وہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ قوت ہوتی ہے مورل سپورٹ کی، وہ لیجیٹمیسی کی۔ جب تک وہ نہیں ہوگی آپ کے الفاظ کھوکھلے نظر آئیں گے۔ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، اس میں ہم اتنے ولنریبل ہو چکے ہیں کہ ہم نہ تو انٹرنیشنلی ہماری فورن پالیسی کا کوئی نتائج سامنے آ رہے ہیں، ہم $3-4 بلین کے لیے ہماری معیشت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر وہ ملے تو ٹھیک ہے، ہمارا کچھ روز ٹل جائیں گے، لیکن ہمیں ایون اس واقعے میں ہمیں کوئی اتنی انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملی بدقسمتی سے۔ اس کا جواب ظاہر ہے فارن منسٹر صاحب، لیڈر آف دا ہاؤس، وہ دیں گے۔ ایسی صورتحال میں جس میں کہ ہم ایک ایسے اپنے آپ کو، اس ملک کو ایک ایسی سچویشن میں پاتے ہیں جس میں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں جن کے ساتھ عام طور پہ ٹریڈ کیا جاتا ہے، وہ ہماری بدقسمتی سے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہم نے سب کے ساتھ سینگ اڑائے ہوئے ہیں۔ بھارت تو خیر وہ تو سمجھ میں آتی ہے، ایران ہے، ہمارے لیوکوام ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ان کا جو تھوڑا بہت ٹریڈ ہے وہ بھی بارڈر، بلوچستان کے بارڈر پہ 1200 ٹرک پچھلے کوئی 5 مہینوں سے پھنسے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ڈیفنس منسٹر کو دیکھیں، ایک طرف تو فارن منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ گئے تھے افغانستان اور وہاں پہ انگیج کیا اور ٹریڈ کی بات ہوئی اور باقی چیزوں پہ بات ہوئی، لیکن اگر آپ ڈیفنس منسٹر کے بیان کو دیکھیں، انہوں نے تو انتہائی اشتعال انگیز بیان دیے افغانستان کے خلاف۔ تو ہم یہ کیا سمجھیں کہ اس حکومت میں کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی کلیئرٹی ہے؟